سر کہ یہ صحرا اس ترقی کا فیلڈ مارشل کے سر جائے گا انٹرنیشنلی ایبسلیوٹلی، اور ترقی تو پاکستان کی ہونی ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحرا ان کے سر جائے گا اور یہ کریں گے. یہ ہمارے سیزن جرنلسٹ ایز یو سے انہوں نے یہ بھی پوچھا سر کہ یہ صحرا آپ کے سر صدارت میں براجمان ہو کر ہوگا یا اسی یونیفارم میں رہے گا؟ صدارت کا تو صدارت سے مطلب پریزیڈنٹ. اتنی کمزور تو اردو نہیں ہو سکتی آپ میرے سے تو زیادہ کمزور نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کلیریفائی کیا کہ مجھے اللہ نے قوم کا محافظ بنایا, so I'm not interested. So is that chapter and book closed forever? He is not vying. He is not going to be the president of Pakistan. He's not interested. He doesn't want to be part of politics as I see. Okay. So پھر یہ بتائیے گا کہ آگے وہ ان کو ایک تو معافی تلافی پہ بھی کوٹ کرتے ہیں, پالیٹکس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, معاشی روڈ میپ بھی ان کا 10 سال کا کہتے ہیں. Is this not all politics sir, یا یہ پورا آرٹیکل ہی مس کوٹڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ کہتے ہیں معاشی ترقی کی بات کریں, This whole paragraph has a political background. دیکھیں میری بات سے بہن, سب سے پہلی چیز یہ انٹرنیشنلی کچھ سیاستدان ریکگنائز نہیں ہوا ہے. جو تاج پاکستان سر پہ لے کے پھر رہا ہے اور اس کو لگا ہے اللہ کی مدد سے, مہربانی سے, اس کا صحرا صرف اور صرف فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انٹرنیشنلی سپر پاور بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی ایبلٹی, کیپیبلٹیز, انڈرسٹینڈنگ, چاہے وہ جنگ سے ہو, چاہے وہ گروتھ سے ہو, چاہے وہ اس خطے میں پیس سے ریلیٹڈ ہو. تو وہ سب ریکگنیشن تو اگر اللہ نے ان کو دی تو میں کیا کر سکتا ہوں اور آپ کیا کر سکتی ہیں, اور کسی کو تکلیف ہے, پرابلم ہے, تو اس کا کیا کر سکتے, دعائی کر سکتے ہیں. تکلیف ہے آج کل سر بائی دا وے, ایک ویڈیو لیک ہونے, ایک کانورسیشن, ایک 4 بڑوں کی لیک ہونے کے بڑے انکشافات ہیں, کسی کو تکلیف ہے؟ دیکھیں انسان کی عادت بدلی جا سکتی, فطرت نہیں, یہ یاد رکھیے گا. اور میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج سے پہلے جو پاکستان میں اپنی سیاست, اپنے ذاتی مفادات کے لیے فوج کو توڑ مروڑ کے جس طریقے سے بھی کرٹیسائز کیا گیا, بدنام کیا گیا, سازشیں کی گئی اس کے لیے, وہ آج کے حالات میں ان جنرل کوئی اس کی جرت بھی نہیں کر سکتا. جو جرت کرے گا جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور اس کی افواج کو نقصان ہوگا, رگڑ دیا جائے گا. اچھا, اب میں آپ سے ذرا ٹارگیٹڈ اور اسپیسیفک سوال کر لیتی ہوں سر. کو 4 بڑوں کی الیجڈ ایک گفتگو ہے مبینہ طور پہ, جس کے مندرجات جو ہیں وہ جدھر پہنچنے تھے پہنچ چکے ہیں. 27ویں ترمیم کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کی جائے گی, ووٹ کو عزت دو کہ دفن شدہ نعرے کو بھی واپس زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی, بہت کچھ اور کرنے کی خواہش ہے. آپ نے کہا تاریخی اعتبار سے, تو ایک میرے ذہن میں, تو میں معاف کیجیے گا شاید غلط ہوں, میاں صاحب ہی آتے ہیں, آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے اگر اوور آرچنگ رول ہو اسٹیبلشمنٹ کا. اور ابھی تو ان کے اپنے وزیر دفاع جو ان کے بڑے قریبی دوست ہیں کہتے ہیں یہ جمہوریت نہیں ہے, تو ایک پرفیکٹ ہائیبرڈ پلس پلس ایک سچویشن ہے جو بہترین طور پہ چل رہی ہے. اٹ کانٹ, اردو میں ہی سمجھاتی ہوں کہ عام عوام بھی یہ پرابلم تو ہو رہی ہوگی بڑے میاں صاحب کو. دیکھیں میں ذاتی طور پہ بڑے میاں صاحب کو جانتا نہیں, میں نہ ان کا مدعا ہوں نہ چلے جن کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی معلومات ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے, فطرت نہیں. تو وہ آگاہ ہیں اس بات سے کہ فطرت نہیں بدلی جاتی؟ اگر میں نندا منا صاحب کا چھوٹا سا بھائی ہے سمجھ سکتا ہے, تو وہ تو بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں لائف کے اندر, وہ بہت زیادہ کچھ اچھا, کچھ زیادہ بہت ہزاروں گنا زیادہ اچھا جانتے ہیں. اچھا, اور ایک فطرت چھوٹے بھائی کی بھی ہے, کیا تکیہ اسی پہ کیے بیٹھا یہ پورا سسٹم ان کی؟ دیکھیں میری بات سنیں جی حضوری پہ, آپ اس کو پیرامیٹر کے اندر باندھ دیں. چیف پاکستان کے لیے اچھی خبریں لاتے رہیں گے, یہ تسلسل جاری رہے گا, ایز سمپل ایز دیٹ. اب اس میں یہ کافی ہے, یہ موبائل فون ہے, یہ ٹیبل ہے, میں نے تو آپ کو 26ویں والے دن جس وقت وننگ وکٹری کا نشان دیا تھا, اور جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا وہ کھڑا بڑا کوئی نہیں ہوتا نا بھائی, کوئی نہیں کھڑا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں دوسرے آرٹیکل پہ, آپ کے ہمارے سیزنڈ کولیگ سہیل وڑائچ صاحب کے, جن کے پہلے آرٹیکل کی تو آپ نے پوری تردید کر دی ہے, میں ابھی بھی سننا چاہوں گی مصنف سے بھی اور ادارے سے بھی. میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن میں تو آپ کو نہیں سر, یہ سیریس بات ہے سر, یہ یو کانٹ ٹیک دیز تھنگز لائٹلی. دوسرا, قیدی جی جان ہے تو جہان ہے, پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا. یہ بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس آرٹیکل میں چیف کی طرف سے لکھا گیا ہے؟
وہی صرف آپ کو لائن سنا رہی ہوں جس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے کہ جناب والا یہ دھمکی ہے, یہ تنبیہ ہے, یہ کیا ہے. تو میں نے کہا میرا بھائی سمجھائے گا مجھے آج یہ کیا ہے. میری میں آپ کو سمجھاؤں. قیدی جی جان ہے تو جہان ہے, پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا, نہیں آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بسی میں دیکھنا چاہتا ہے. معافی تلاشی سے کام ممکن ہے تو فوراً کر لیجئے, کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں, مائی سیزنڈ کالیگ سر. تو وڑائچ صاحب ایز اے پاکستانی اپنی روح داستان اس آرٹیکل میں سمجھا رہے ہیں. مگر میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ کہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سر, بیکاز یہ بیک ٹو بیک آرٹیکلز آئے ہیں نا, تو ایک کی دوسرا ایک کو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں, تو سوال سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ ایک ہے کہ خاک میں بدہن کسی کی بھی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں, مگر از عمران خان's لائف ان ڈینجر, بیکاز یہ تنبیہ لگ رہی ہے یا نہیں. میں تو آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لو ورنہ بھٹو جیسا سانحہ ہم نہیں ایک اور برداشت کر سکتے. وہ اپنے طور پہ ہی وڑائچ صاحب ایزیوم بھی کر رہے ہیں, پرزیوم بھی کر رہے ہیں, کنکلوڈ بھی کر رہے ہیں اور سجیسٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایز اے جرنلسٹ ان کی سجیشن ہے, پاکستانی ایسا کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, صحیح ہے, کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی قربتیں جہاں جہاں ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں ہے, مطلب کوئی نااہل, پاگل, دماغی طور پہ فارغ, ایسی کوئی بات عام چلتا ہوا آدمی بھی نہیں کر سکتا. اچھا, تو آپ بڑے لوگوں کی تو بات چھوڑ دینا. اوکے, تو بس یہی آپ سے پوچھنا تھا نا, کیونکہ اب لوگ پریشان ہو گئے ہیں. پریشان آج تو میرے خیال شو کے بعد پریشانی کافی حد تک کچھ جگہوں پہ بڑھ بھی جائے گی اور جگہوں پہ 100% ختم بھی ہو جائے گی. آئی ہوپ سو سر, مگر میں اگین کہتی ہوں کہ جس کا کام ہے یہ کرنا, یہ سینیٹر فیصل واڈا از ناٹ پولیٹیکل ڈی جی آئی ایس پی آر نا, دیر از اے ڈی جی آئی ایس پی آر, دیر از اے سیزنڈ جرنلسٹ ان دس کنٹری جس نے لکھا ہے. اگر جرنلسٹ, میں ابھی بھی ایک جرنلسٹ کے آگے بیٹھا ہوں, تو آپ نے جرنلسٹ کا سوال کیا, میں نے جرنلسٹ کا جواب دیا. اوکے, اینڈ آلسو آف کورس آپ نے پھر ایک اور بات لکھی, ابھی سیاستدان اپنے ذاتی مفادات, اور میں نے جو انڈر لائن کیے ہیں, جو میرے لیے سٹینڈ آؤٹ کیے ہیں ورڈز, افواج کو کمزور کرنے والے, منافق سیاستدان, گھنونی کوشش, یہ, اور پھر آپ نے نیچے آف کورس کہا کہ امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے. یہ منافق سیاستدان بامقابلہ فیلڈ مارشل ادھر بات کر رہے ہیں, I ask you this, وہی کر رہے ہیں آپ, ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں, بامقابلہ ہی کر رہے ہیں کہ یار سیدھے ہو جاؤ, یہ کام نہ کرو. مگر سر مسئلہ یہ کہ اس کے اندر آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہے ہیں صرف بیکاز خان تو اندر ہے, تو یہ منافقت اور گھنونی سازشیں اور یہ کھیل جو ہیں, یہ تو پھر انہی دونوں جماعتوں میں سے کوئی ہوگا. میری بات سنیں, پاکستان کو آپ بھی چاہتی ہیں ترقی کرے, میں بھی چاہتا ہوں. اس ترقی کے اندر 3 چیزیں اس ملک کی رکاوٹ بنی ہوئی تھی ہیں. مجھے اس کی بات بتائیں. میں بتا رہا ہوں نا, ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں جیسے NFC ہے, اس کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے. ایڈمنسٹریٹو وے میں پروونسز کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, مزید صوبے بنے, ملک کی ایڈمنسٹریٹو ضرورت ہے. اسی طرح آپریشن جو ہے وہ اپنی سیاست کے طور پہ روکا نہیں جا سکتا, نہ کسی کا باپ روک سکتا اسے. ٹھیک ہے, دہشت گردی کا. اب اس میں ان جنرل جن کو عادت تھی, جن کو عادت ہے, جن کو عادت آگے آنی ہے, ان کو میں نے تنبیہ کیا ہے.